ہاں سامنے ہو اگر روے خیر البشر، سامنے ہو اگر روے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر۔ خوبصورت ترین شعر سنیے۔ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، پر میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر۔ ذرا اس لائن کا صرف تصور ہی کر لیں کہ آپ گھر پہ بیمار ہوں اور آمنہ کا لال آ جائے، ذرا تھوڑا سا تصور کریں، پھر انشاءاللہ شعر سننے کا مزہ بھی آئے گا۔ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، او میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو۔ ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرنے والا شعر کہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہے، دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہے، دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی، یہ سبھی موت پر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی موت پر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو
آگے حضور کے شہزادے کی بات آ گئی. بولے ابن علی کربلا میں سنو گر لٹانا بھی ہے سے کٹانا بھی ہے گر لٹانا بھی ہے سے کٹانا بھی ہے پر جب ہو سجدہ عطا تو سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ عطا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو. اس کلام کا مقطع پیش کر رہا ہوں. جس طرح یہ محفل یہاں پر سجی ہے شاعر نے تصور باندھا کہ اسی طرح کی محفل جو ہے وہ محشر میں بھی سجی ہو اور اس کا کیا دل کرتا ہے. شاعر کا دل کرتا ہے محفل نعت محشر میں جب ہو سجی میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی پھر کیا ہو اذن ہو نعت پر اے میرے امتی اذن ہو نعت پر اے میرے امتی پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا